حدیث شریف میں کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یا تو قبر کسی کی جہنم کا گڑھا بنتی ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنتی ہے. جب قبر میں چلا جاتا ہے انسان، اس کے بعد پھر منکر نکیر آتے ہیں، اللہ کے 2 فرشتے، اور بڑی ہیبت ناک شکل ان کی حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ انتہائی ہیبت ناک شکل میں اللہ کے یہ 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، اور اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں، اور اس کو جھڑک کر کہتے ہیں کہ اٹھو. یہ اٹھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بتاؤ مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ بتاؤ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ دکھا کر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ 3 سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے کہ مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر مسلمان ہے تو فوراً کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور ما دینوں کا کے جواب میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو فوراً کہتا ہے وہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. لیکن اگر کافر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. عالم برزخ بنیادی طور پر دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے. دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک جہاں ہے، اس جہان کو کہتے ہیں برزخ. اور ہمارے سامنے اس کی جو تعبیر ہے وہ ہے قبر. یعنی قبر میں جب کوئی انسان ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ نہ تو دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت میں ہے. دنیا سے گزر چکا ہے، آخرت ابھی آئی نہیں ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک دنیا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک زندگی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک جہان آباد ہے، ایک عالم ہے. اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کو نظر آتے ہیں. اس کے دائیں بائیں ہر طرف اس کو فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. اگر وہ مومن ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بہت عزت و احترام کے ساتھ اس کی روح نکال کر لے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ کافر ہے تو پھر عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور روح بڑی سختی سے کھینچی جاتی ہے. حدیث شریف میں اس کی مثال یوں دی گئی کہ جیسے کانٹے دار جھاڑی پر ایک کپڑا ڈالا جائے اور کپڑا ڈال کر اس کو کھینچ لیا جائے، جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طریقے سے روح جو ہے وہ بہت تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے. تو جب دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد پھر جناب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. وہاں سے اب اس کا عالم برزخ شروع ہوتا ہے. اچھا، کسی کو اگر قبر میں نہیں رکھا گیا، مثال کے طور پہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جیسے ماضی میں بھی ہوا کہ کوئی سمندر میں ڈوب کر مر گیا، کوئی سمندر میں چلا گیا اور پھر اس کی لاش ہی نہیں ملی، کسی کو مچھلی نے کھا لیا، کسی کو درندے نے کھا لیا، شیر نے کھا لیا، یا کسی کو جلا دیا گیا مردے کو، یا کسی کو پرندوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا. ایسی کوئی بھی صورت ہو، یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے کچھ اجزائے اصلیہ رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں. اگر بندہ قبر میں بھی چلا جائے، اس کا جسم پورا گل بھی جائے، تب بھی کچھ اجزاء جسم کے ایسے ہیں جن کو اجزائے اصلیہ کہا جاتا ہے. وہ اتنے چھوٹے و باریک ہوتے ہیں کہ مائکروسکوپ سے بھی وہ نظر نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا ہے اور وہی جسم کی اصل ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پورے جسم کو بنا دے گا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں، بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے. اس کی ہڈیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں، اس کا گوشت بھی بڑھ رہا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جوان ہے، اچھا لہیم شہیم ہے، بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، پھر صحت مل گئی، پھر موٹا ہو گیا ہے. تو اب یہ ہڈیوں کو چھوٹا کر دینا، بڑا کر دینا، گوشت کو کم کر دینا، گوشت کو زیادہ کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جس طرح ایک بچے کو بڑا کر دینا، جوان کر دینا، پھر بوڑھا کر دینا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طریقے سے گلی ہوئی ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت لا کر اس بندے کو پھر کھڑا کر دینا، یہ اللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے. تو جیسے بچے کو بڑا کر دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، ایسے مردے کو دوبارہ زندہ کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جب قبر میں جاتا ہے، یہ عالم برزخ ہوتا ہے، آخرت اور دنیا کے درمیان ایک عالم. اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو دنیا سے جو نسبت ہوتی ہے وہی نسبت اس شخص کو ہوتی ہے.
یعنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا اس کو نظر نہیں آتی، لیکن دنیا کی نعمتیں تو اس کو پہنچ رہی ہوتی ہیں نا، اس کو غذا بھی پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کو ہوا بھی پہنچ رہی ہوتی ہے، آکسیجن پہنچ رہی ہوتی ہے، ساری چیزیں اس کو پہنچ رہی ہوتی ہیں نا اندر، لیکن دنیا اس کو نظر نہیں آتی، دنیا میں نہیں ہوتا، وہ دنیا میں تو بعد میں آتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب قبر میں ہوتا ہے تو قبر کے اندر جہنم کا عذاب بھی پہنچ رہا ہوتا ہے اور جنت کی نعمتیں بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں، لیکن جنت میں بھی وہ جاتا نہیں ہے، جہنم میں بھی نہیں جاتا۔ تو برزخ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کو دنیا نظر نہیں آتی، دنیا میں ابھی وہ جاتا نہیں ہے، لیکن دنیا کی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، دنیا کی تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اگر ماں کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اسی طریقے سے قبر میں پڑے ہوئے شخص کو بھی تکلیف بھی پہنچتی ہے اور راحت بھی پہنچتی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ملتی ہیں اور جہنم کا عذاب بھی ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا تو قبر کسی کی جہنم کا گڑھا بنتی ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنتی ہے۔ جب قبر میں چلا جاتا ہے انسان، اس کے بعد پھر منکر نکیر آتے ہیں، اللہ کے 2 فرشتے، اور بڑی ہیبت ناک شکل ان کی حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ انتہائی ہیبت ناک شکل میں اللہ کے یہ 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، اور اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں، اور اس کو جھڑک کر کہتے ہیں کہ اٹھو۔ یہ اٹھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بتاؤ مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ بتاؤ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ دکھا کر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر مسلمان ہے تو فوراً کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور ما دینوں کا کے جواب میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو فوراً کہتا ہے وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اگر کافر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ بس لوگ جو دنیا میں کہتے جاتے تھے، میرے آس پاس والے جو کہتے جاتے تھے، میرے رشتہ دار جو کہتے جاتے تھے، میں بھی وہی کہتا جاتا تھا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، وہ انکار کر دیتا۔ اچھا، جب یہ انکار کر دیتا ہے، کافر جب انکار کر دیتا ہے، اس کے سامنے پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، یہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر فوراً سے اس کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ وہ گھبرا جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تم مومن ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ اور جو مومن ہوتا ہے صحیح جواب دے دیتا ہے، اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اس کو گرم ہوائیں، بدبو اور عذاب اس کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، فوراً بند کر دی جاتی ہے، اور پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، پھر اس کو راحت ملتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں، جنت کی نعمتیں پہنچتی ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تم مومن نہ ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، تاکہ اس کی خوشی میں اضافہ ہو۔ اور روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے، عذاب روح اور جسم دونوں کو ہو رہا ہوتا ہے، روح اس عذاب کو محسوس کر رہی ہوتی ہے، روح کا کنیکشن، روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حسب مراتب مختلف لوگوں کی جو ارواح ہوتی ہیں، روحیں ہوتی ہیں، مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں۔ کسی کی روح قبر کے پاس ہی ہوتی ہے، کسی کی روح آسمانوں میں ہوتی ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، اور جناب آسمانوں میں وہ جناب سیر کر رہی ہوتی ہے۔ کسی کی روح اللہ کے عرش تلے کچھ قندیلیں ہیں، ان قندیلوں کے اندر ہوتی ہے، اور کچھ کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، یعنی بہت بلند و بالا مقامات میں ان کی ارواح ہوتی ہیں۔ مختلف جو مراتب ہوتے ہیں مومنین کے، ان کے حساب سے۔ اچھا، روح جہاں کہیں بھی ہو، جسم کے ساتھ اس کا تعلق برقرار ہے، جب بھی عذاب ہوگا اس کو محسوس ہوگا، جب بھی ثواب ہوگا اس کو محسوس ہوگا، جسم کے ساتھ اس کا تعلق برقرار ہے۔ تو یہ ایک عالم ہے، عالم برزخ ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اور اس پر جو ہمارے عقائد ہیں وہ بھی بہت مضبوط اور پختہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اس وقت سب کو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، جب انسان دنیا سے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرتے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان لانا ہے غیب پر، قرآن نے بھی یہی کہا ہے والذین یؤمنون بالغیب، ایمان لانا ہے غیب پر۔ آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لائے تو پھر کیا مانا؟ آنکھوں سے دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ بن دیکھے ماننا ہے۔
جو کہہ دیا گیا، جو بتا دیا گیا، بن دیکھے تسلیم کر لینا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں فرعون کی موت کا جہاں ذکر موجود ہے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، سورہ یونس کے اندر 11واں سپارہ، جب یہ فرعون ڈوبنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے جا رہا تھا، بنی اسرائیل آگے جا رہے تھے، اور یہ جو ہے پیچھے پیچھے جا رہا تھا ان کو پکڑنے کے لیے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا اور اس نے دیکھا کہ اب میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، میں نہیں بچ سکتا، تو اس نے فوراً کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، اور آج کے دن میں اسلام قبول کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، آج کے دن سے میں مسلمان ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ آج تم نے دیکھ لیا تو تم دیکھ کر ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے اور تم زمین میں فساد پھیلاتے رہے۔ تو جس وقت آنکھوں کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، اس وقت کا تو ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ لہٰذا ان ساری باتوں پر، غیب کی باتوں پر، قبر پر، عذاب قبر پر، قبر کی نعمتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ قرآن و سنت سے بھی عذاب قبر ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، احادیث کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور آ کر اس نے کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ عذاب قبر کوئی شے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم یا ومن عذاب النار، اے اللہ مجھے جہنم کے، مجھے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اسی طرح فتنہ محیا و ممات، دنیا و آخرت کے، زندگی کے، مر جانے کے بعد کے جتنے فتنے، جتنی آزمائشیں ہیں، ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما، اور مسیح دجال کے فتنے سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ کے رسول یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ بھی بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دو قبروں کو دیکھ کر کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان پر عذاب کسی بہت بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ یا اس کا مطلب بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ گناہ تو بڑے ہیں لیکن انہیں لوگ بڑا سمجھتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا ان میں سے چغل خوری کرتا تھا، اس لیے ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے درخت کی ایک ٹہنی توڑی، اس کو آدھا کیا، آدھا کرنے کے بعد ایک قبر پہ ایک حصہ رکھا، ایک قبر پہ ایک حصہ رکھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شاید جب تک یہ تر رہے گی اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، عذاب قبر بھی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے طریقے رکھے ہوئے ہیں کہ عذاب قبر سے بچ بھی سکتے ہیں، عذاب قبر ٹل بھی سکتا ہے، عذاب قبر کم بھی ہو سکتا ہے، تخفیف بھی ہو سکتی ہے۔ ایک طریقہ کار تو یہی جو حدیث شریف کے اندر بیان ہوا کہ کوئی تر ٹہنی لے کر یا درخت کا کوئی بھی تر حصہ ایسا کہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ جب تک تر رہتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب تک تر رہتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تسبیح کی وجہ سے عذاب قبر میں تخفیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کے ذریعے کچھ پڑھ کر مردے کو بخش دیا، اس سے بھی عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کچھ پڑھ کر تم اپنے مردوں کو پیش کرتے ہو وہ ان کے سامنے نورانی تشتوں میں رکھ کر، تھالوں میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے، مردے اس سے خوش ہوتے ہیں، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا یہ انتہائی مجرب ہے، لہٰذا اپنی اولاد کی اتنی تربیت تو کم از کم کر دیں کہ مرنے کے بعد کم از کم وہ ہمارے لیے دعائے خیر ہی کر دیا کریں، ایصال ثواب ہی کر دیا کریں۔ اتنی تربیت، اتنا دین کم از کم ہماری اولاد کو آنا چاہیے، اتنے دیندار کم از کم ہونے چاہیے، ویسے تو مکمل دیندار ہونے چاہیے، لیکن مرنے کے بعد کی تیاری بھی ہماری کچھ ہو کہ پیچھے کوئی ہو ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے والا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، اچانک اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ میں تو قبر میں پڑا ہوا ہوں، میں نے تو کوئی نیکی بھی نہیں کی، میں نے تو کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا، میرا یہ اچانک درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب یہ آتا ہے لاستغفار ولدی کا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔
اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں قبر کے اندر، اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، اور قبر میں اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، عذاب میں اس کی تخفیف ہو رہی ہے۔ تو یہ جناب عذاب قبر کا معاملہ ہے۔ جس طرح قبر کا عذاب حق ہے، اسی طرح قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں، اور اس کا انکار کرنا یہ کسی طور پر بھی روا نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے، قرآن و سنت سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔